ہمارے درمیان حضرت مولانا عبدالخالق صاحب بلکہ ڈاکٹر حضرت مولانا عبدالخالق صاحب ندوی خطیب مسجد معظم تشریف فرما ہے. میں حضرت والا سے درخواست کروں گا تشریف لائے اور اپنے مقررہ وقت میں اپنی بات کو مکمل فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بدعوتهم وسار على ضربهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. صدق الله العظيم. بزرگان ملت، رونق محفل حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب دامت برکاتہم، باعث پر موجود ذمہ داران، حاضرین، تعریف اللہ جل جلالہ کی ذات بابرکت کے لیے سزاوار ہے جس کی ذات کو فنا نہیں اور جس کی قدرت کو زوال نہیں. درود و سلام نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی اطاعت اور پیروی عین اللہ کی اطاعت اور پیروی ہے. حضرات، جمعیت علماء ہند کے 100 سالہ مکمل ہونے پر اس کی خدمات لوگوں تک بطور تعارف کے پہنچائی جائیں، اس سلسلے میں جلسے منعقد ہیں. ایک بات آپ کو اور مجھے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس دنیا میں وہی قوم اپنے آپ کو ثابت کر پاتی ہے جسے اپنا ماضی یاد ہو، اور جس کو اس کا ماضی یاد نہیں ہوتا اس کے پاس اس کے حال کے اندر نہ جوش ہوتا ہے، نہ خروش، نہ اس کے پاس مستقبل کے لیے منصوبے ہوتے ہیں، نہ ان کے حاصل کرنے کا کوئی ولولہ یا جذبہ پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر اپنی بے پناہ چیزوں سے ہمیں جہاں نوازا، وہیں پر اس زمین پر آخری نبی کی دعوت کے لیے اس نے علماء کا انتخاب کیا، اور یہ سلسلہ اس دور سے جاری ہے. پھر اس ملک پر غیروں کی طاقت اور ان سے چھٹکارے کے لیے جمعیت علماء کی جو خدمات رہیں اور جو ان کے منصوبے رہے اور جس کے حاصل کرنے کے لیے ان کی جو قربانیاں رہیں، اس کو نئی نسل یا تو اس سے غافل ہے یا بے بہرور ہے. انجام یہ نکلتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے گزرے ہوئے اکابرین وضو اور غسل کے مسائل سے اونچا اٹھ کر کبھی انہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا ہے. آج اس ماحول میں آج ہم اپنی ملی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے جو جد و جہد کر رہے ہیں، دراصل اس کے بانی وہی اکابرین تھے جنہوں نے ہمیں اس ملک کے اندر دستور کے حقوق کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہوئے امن اور سلامتی کے پیغام کو دے کر ہم سے یہاں سے جدا ہوئے، اور اس کو باقی رکھنے کی بات کہی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اور ہم پر یہ ذمہ داریاں ڈالی کہ ہم جہاں اس کی بات کو دوسروں تک پہنچائیں، وہیں ہم اپنے قلوں کو مضبوط رکھیں، وہیں ہم اپنے ملی تشخص کو برقرار رکھیں. جمعیت علماء جس نے 100 سال کا عرصہ گزار لیا، وقت کے ساتھ شخصیتیں بدلتی ہیں، الفاظ بدلتے ہیں، خیالات بدلتے ہیں، طریقہ کار بدلتا ہے، لیکن اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ہر دور میں کچھ بھی بدلا ہو، اپنے اکابرین کی غرض و غایت کو کبھی بدلنے نہیں دیا، ان کے طریقہ کار کو کبھی بدلنے نہیں دیا، اور ان کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط کو کبھی بدلنے نہیں دیا. اور اس جمعیت نے ایک پیغام اس ملک کے لیے دیا کہ جب تک تم اصل اور اصول کے ساتھ وابستہ رہو گے، اس ملک میں تمہارا وجود عزت اور شرافت کے ساتھ باقی رکھا جائے گا. جہاں ہم اپنے اصل سے ہٹ جائیں گے اور اصول سے ہٹ جائیں گے، نتیجہ وہیں پر آئے گا، کوئی حاصل نہیں ہوگا. آج اس ملک پر جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، مفکر اسلام استاد محترم حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں کے آسمان پر نکلنے والا سورج ہر دن امت مسلمہ کے لیے ایک نئے فتنے اور ایک نئے امتحان کا پیغام لے کر آتا ہے.
اور اس پیغام سے ہمیں کیا ملتا ہے سوائے دہشت اور وحشت کے کچھ بھی نہیں، اور اس سے چھٹکارے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس پورے ملک کو مکاتب کے جال میں بند کر رکھ دیں۔ یہ وہی بات تھی جسے اسیر مالٹا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے واپسی پر کہا تھا، دو کام ہمیں یہاں کرنے ہوں گے، ہم نے جو قرآن کو ترک کیا ہے اسے واپس لانا ہوگا، اور ناظرے کے مکاتب اس پوری زمین گلی کوچے کے اندر بسانا ہوگا، اور عوامی درس قرآن کو اس کے دروس کو جاری کرنا پڑے گا، اور اختلاف امت کو ہم آپس میں بیٹھ کر صلح کرنی پڑے گی۔ اچھی طرح یاد رکھیے کہ یہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے جملوں کو ہر دور میں مفکرین اور مجددین نے بڑے آسانی کے ساتھ اس کو سمجھا کر گئے، اور پچھلے چند سالوں کے اندر ابھی بتا کر گئے کہ اختلاف تو بھائی سب کو معلوم ہے، اب اس کے حل کا مسئلہ کیا ہے، تو اس کو اچھی طرح یاد رکھیے۔ یہ اختلاف اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، لیکن یہ اختلافات علمی درسگاہوں کی شان تھی، علمی مناقشوں کا موضوع ہوا کرتا تھا، علمی تفوق کی بات تھی، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، ادب کے دائرے میں ہوا کرتا، فریق مخالف کے وجود کا اقرار کیا جاتا، یہ سب کچھ ہوتا، لیکن جس دن سے اس امت کے اوپر آزمائشوں کے بادل آئے، اور جب اس کی ایک نسل اور ایک مکتب فکر نے ریالوں کی پازیب پہن کر امت مسلمہ کو حق کے نام پر جب تفریق کے مجرے سنائے، اس دن سے لے کر یہ گلی اور بازاروں کی زینت بننے لگ گئی۔ اس وقت علماء نے اس وقت بھی برداشت کیا، آج بھی برداشت کیا، لیکن جب آج سب کے اوپر مصیبت آتی ہے، اب سمجھ میں آتا ہے ہمیں یہ نہیں کرنا تھا، اور اب ہمیں وہ نہیں کرنا تھا۔ ضرورت، سچ کہا اقبال نے، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، اور یہ غرور ٹوٹ کر رہ گیا، یہ ٹوٹ کر رہ گیا۔ آج اس وقت کی سب سے بڑی سخت ضرورت ہے امت اپنے ماضی سے جڑے، اپنے اکابرین سے جڑے، ان تنظیموں اور جمعیتوں سے جڑے جن کی قیادت کے پیچھے جہاں تجربے ہیں، اخلاص ہے، اکابرین کا علم ہے، اور ان کے اپنے یہ سلجھائے ہوئے مسائل ہیں، یہ بڑے آسانی سے عمل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی، ہر شخص اس امت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج ہر اس شخص کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے جو ملی مفاد کی بات کرے، اس کے پاس کسی مدرسے کی سند رہے نہ رہے، اس کے سر پر کسی کی پگڑی رہے نہ رہے، اس کے ہاتھ میں کوئی سلسلے کا شجرا رہے نہ رہے، لیکن اگر وہ ملی مفاد کے لیے ہیں تو اقبال نے جسے کہا، فرد ملت سے ہے، ملت جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ آج ان بدلتے ہوئے حالات کے اندر جمعیت علماء کی قیادت ان ہاتھوں میں ہے جو خاموشی کے ساتھ نتیجے فراہم کرنا چاہتی تھے، جن کے ہاں نعرے بازی، جلسے اور جلوس اور ہنگامی چیزوں سے پرہیز کر کے وہ قومی دھارا سے امت کو جوڑنا چاہتی ہے، ان کے درمیان عصری تعلیم میں جو خلیج حائل ہوئی ہے اس کو بانٹنا چاہتی ہے، عزت اور آبرو کے ساتھ اس ملک میں دیے گئے دستوری حقوق کے سائے میں امن پسند زندگی گزارنے کے لیے اسباب فراہم کرنا چاہتی ہے، اور وہ بطور انسانیت کے مذہب اور ملت سے اونچا اٹھ کر اپنے نبی کے حکم کے مطابق اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہر مظلوم کی مدد کرنا اپنا فرض عین سمجھ رہی ہے۔ اور ہمیں تعلیم بھی ان مدارس سے یہی ملی، اکابرین بھی یہی بتاتے ہیں، اور جس میں جہاں دین نہیں وہ کوئی بھی تحریک رہے، کوئی بھی تنظیم رہے، اس کا ٹوٹ کر بکھر جانا طے ہے۔ اقبال نے کہا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آج ہمیں اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ اختلاف رائے اس کو دیواروں میں بدلا نہ جائے، ایک دوسرے کو قریب آنے سے روکا نہ جائے، وسعت نظری ہو، وسعت فکری ہو، اور ان تمام کے بیچ اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور جب ہم یہ حل کر سکتے ہیں، منصوبے جو دشمن نے بنائے وہ اس قدر منظم ہیں
کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کے جاسوس کو پکڑ کر اس سے پوچھا، بتا کہ تم نے اس امت کی تخریب کاری کے لیے کیا کیا کیا؟ تو اس نے کہا جان بخشو تو بتاؤ۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جان بخشی تو اس نے جواب میں کہا کہ تجھے اللہ نے جو دماغ دیا، تیرے ساتھ جو قوم ہے اور تیرا جو منصوبہ ہے، اگر ان کو صحیح رکھ لیا جائے تو تجھے 2 سال میں بیت المقدس کے اندر ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اپنے منصوبوں سے تجھے 23 سال تک روک کر رکھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا اگلے منصوبے تمہارے کیا ہیں؟ تو اس نے کہا اگلا منصوبہ یہ ہے کہ ہم تیرے نبی نے تمہیں جو سب سے بڑی طاقت دی کہ تمہیں وہم پرستی سے دور رہنے کو کہا، اور ہم نے تم میں وہم پرستی پیدا کر دی۔ تمہارے اندر اتفاق کی بات تھی، ہم نے اسے اختلاف کے ذریعے تمہارے اندر نفرتوں کے بیج بو کر رکھ دیے۔ اور اس نے کئی باتیں بتائی تو پوچھا کہ اس سے تم کو حاصل کیا ہوگا؟ کہا ہم نے تیری قوم میں یہ چیزیں پیدا کر دی ہیں، اور یقین رکھ کہ آج سے شاید 1000 سال بھی گزر جائیں تو کوئی سلطان تیری قوم میں پیدا نہیں ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ انسانی منصوبے ہیں، لیکن اس جمعیت علماء نے اس ملک کی سرزمین پر گزرے ہوئے 1 صدی کے اندر دنیا سے فتنہ جانتی ہیں کہ جنگ آزادی کے حصہ لینے والی تنظیموں میں ایک تنظیم ہے، کل آزادی کا نعرہ مہاتما گاندھی نے نہیں دیا، موتی لال نہرو نے نہیں دیا، نہرو جواہر لال نہرو نے نہیں دیا، 1922 اور 1923 کے اندر شیخ الہند نے دیا اور صراحت سے کہا ہمیں حصے داری آزادی میں نہیں چاہیے، یہ پورے ملک کو آزادی چاہیے۔ آج کتنے فخر سے دنیا کہتی ہے اکھنڈ بھارت، ارے جس اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہو، جہاں پر فخر سے کھڑے ہو کر آزادی کا جھنڈا لہراتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس مکمل آزادی کا علم بردار اسی جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے اس نے آواز دی تھی۔ بڑی بدقسمتی ہے، دوسرے تو دوسرے شاید ہم بھی نہ پہچانتے ہوں، رہی سیاست 5 سال میں بدلے گی، دم توڑے گی، کوئی آئے گا اور کوئی جائے گا۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، یہاں کون اچھا لیڈر کون برا کسے معلوم، یہاں کون سچا کون جھوٹا کسے معلوم، سنا ہے سیاست حاملہ ہے چند مہینوں سے، یہ سچ ہے لیکن کس کا بچہ ہے کسے معلوم، یہ وقت آتا رہے گا اور جاتا رہے گا، لیکن یہ جمعیت، اس کا مقصد، اس کی غرض و غایت اور اس کے اغراض و مقاصد یہ ضرور تکمیل کو پہنچیں گے۔ آپ پوچھیں یہ کس خوش خیالی میں آپ ہیں؟ میں خوش خیالی میں نہیں ہوں، قرآن کو ادا کرتا ہے، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ طالوت کا غلبہ 2 بنیادوں پر تھا، ایک تقویت اور جو ایک جمعیت اور دوسرا علم۔ اور اس پلیٹ فارم پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا اس جمعیت میں یہ کھاتے مارتا انسانوں کا سمندر کیا تقویت کی دلیل نہیں، اور اس کے قائدین کیا علم سے بے بہرور ہیں؟ جب یہ دونوں صفات ہیں تو صرف وقت کا انتظار ہے، صرف وقت کا انتظار ہے۔ اس ملک میں امن کی فضا ہم نے قائم کی اور اس کو قائم رکھیں گے، رہے یہ حالات، کوئی آیا کوئی گیا، یہ تو چلتا ہی رہے گا، یہ تو چلتا ہی رہے گا۔ میرے بھائی آج اس کی بڑی سخت ضرورت ہے، ہم جہاں اپنی صفوں میں دراڑے ہیں اس کو بھی دور کریں اور ایک نظم اور ایک نظام کے تحت ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ تنقید کرنا بہت آسان ہے، جمعیت ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بہت آسان، لیکن ایک دانشور نے کہا جب کسی پر تم تنقید کرتے ہو بألفاظ دیگر اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ تم زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے پیچھے رہ گئے ہو۔ اچھی طرح یاد رکھیے
اور یہ جمعیت ہی ہے جو اپنا سینہ کھول کر ہر کس و ناقص کو سینے سے لگا سکتی ہے. یہاں قاسمی بھی ہے, ندوی بھی ہے, سیاستدان بھی ہے, اور جو تعلیم یافتہ بھی ہے, غیر تعلیم یافتہ بھی ہے, چونکہ سب کا مقصد ایک ہی ہے, سب کا مقصد ایک ہی ہے. میں اپنی بات کو اسی بات پر ختم کرتا ہوں کہ آج ہم اپنے ماضی سے جڑے اور جمعیت کی تاریخ کو پڑھیں تاکہ آگے منصوبے رہیں, آگے ان کے منصوبہ کے بنانے میں ہمیں کامیابی ملے. اگر ہم نے یہ کر لیا تو بہت خوب, اور وہ دن دور نہیں جب ہمارے سامنے کامیابیاں آئیں گی. میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے تمام کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں, اور بالخصوص میرے لیے کرم فرما حضرت مولانا مفتی افتخار دامت برکاتہم کو, جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچنے اور آپ کے سامنے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا. اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے اس امت میں ایک نئی جان پھونکے اور اس ملک کے اندر امن و سلامتی کا ایک نئے دور کا آغاز اس جمعیت کے پلیٹ فارم سے شروع ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.